بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی طرف سے یہ بیان آنے کے بعد کہ ہم اپنی زمین کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے بعد طالبان نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں اور پے در پے حملے کرنے کے بعد وہ بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ طالبان کی اس بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث اشرف غنی کو اپنی حکومت جانے کا ڈر ہوا، جس کی وجہ سے اس نے فوراً امریکہ کی طرف رخ کیا اور جو بائیڈن سے جا کر ملاقات کر لی۔ اب یہ نئی اطلاعات آ رہی تھیں جس کے مطابق انخلاء کی تکمیل کے بعد بھی امریکہ سفارتی عملے کے تحفظ کے لیے افغانستان میں لگ بھگ 650 فوجی چھوڑے گا۔ یعنی صاف الفاظ میں یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے حق میں نہیں ہے، جبکہ دوحہ معاہدے کے حساب سے امریکہ نے اپنے تمام فوجی وہاں سے نکالنے ہیں، لیکن اب امریکہ کے کچھ پالیسیز میں چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اس نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا ہے۔ اور چونکہ پاکستان نے بھی امریکہ کو اڈے نہیں دیے اور اس نے پاکستان نے بالکل دو ٹوک اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی زمین کسی صورت میں بھی افغانستان میں طالبان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ فوراً اپنے پالیسیز کو چینج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو ہی امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ وہ اپنے 650 کے قریب فوجی افغانستان میں ہی رہنے دے گا، جو کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے، جس کی وجہ سے طالبان کا بھی رد عمل آ گیا۔ اب یہ طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، ان کا کہنا تھا کہ انخلاء کی تاریخ کے بعد بھی اگر امریکی افواج افغانستان میں رہیں تو طالبان کی طرف سے ایک سخت ترین رد عمل آئے گا، اور 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن جو ہے ان کے پاس آخری ہے۔ لیکن اب معاملات کافی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بالکل یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم اپنی سرحدیں بالکل بند کر دیں گے اگر طالبان کابل پر قابض ہو گئے تو۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تمام معاملات اچھے طریقے اور احسن طریقے سے سر انجام دیے جائیں۔ اپنی زمین کو وہ کبھی بھی کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دے رہا، کیونکہ پاکستان کے اوپر پہلے بھی وہ دہشت گردی پاکستان کے سر ڈال دی گئی تھی جو کہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا، اور ایک غیروں کی جنگ پاکستان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ لیکن اب پاکستان بالکل دو ٹوک الفاظ میں امریکہ سے یہ کہہ چکا ہے کہ ہم کسی صورت میں آپ کو اپنی زمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اب پاکستان کا اس وقت موقف یہ ہے کہ وہ افغانستان میں صرف ایک ایسی حکومت کو تسلیم کرے گا جس کا انتخاب افغانستان کے عوام کریں گے۔ اگر افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو مہاجرین لازمی پاکستان کی طرف کا رخ کریں گے۔ اس سبب سے مہاجرین کے کسی نئے ریلوں کی آمد کا ڈر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ اس وقت ہمارا ملک 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے میں مشکلات کا شکار سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر طالبان نے فوجی کارروائی کے ذریعے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اپنی سرحدیں بند کر دیں گے۔ ہم پہلے ہی فرنٹ لائن پر باڑ لگا چکے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی جنگ میں شمولیت کے خواہاں نہیں ہیں اور نہ ہی مزید مہاجرین کو آنے دیں گے۔ طالبان کے افغانستان پر قبضہ کرنے کی صورت میں انہیں تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ افغان عوام جس حکومت کا بھی تعین کرے گی، پاکستان صرف اور صرف اسی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ طالبان مسلسل فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور نئے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اشرف غنی کی حکومت کو کافی ڈر ہے، اور اس کی وجہ سے اشرف غنی نے فوراً امریکہ کا دورہ کیا اور جو بائیڈن سے جا کر ملاقات کی۔ اور اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ جس میں افغانستان میں طالبان نے صوبہ میدان میں وردک میں ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے افغان فورسز کی پوری بٹالین کو شکست دے کر سعید آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ جان ان کے ترجمان، اور ان کے مطابق ضلع سعید آباد میں کابل انتظامیہ کی آخری بٹالین کو بھی شکست دے دی گئی ہے۔ اس کارروائی میں افغان فوج کے درجنوں فوجی گرفتار کر دیے گئے ہیں اور بھاری مقدار میں ہتھیار، آلات اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا ہے، اور اب طالبان نے ضلع سعید آباد پر بھی مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ بہرحال حالات کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے اس وقت مشکلات کافی بڑھتی جا رہی ہیں۔